शकूर खाला की बेवगी का वाहिद सहारा था। उन्हें इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। ये बचपन में मस्कीन सा बीना बच्चा था। सांवला सलोना, सभी उसे रहम भरी नज़रों से देखते थे और यतीम जानकर कुछ न कुछ दे दिया करते थे। वो माँ के हमरा जहाँ जाता पुरअमन बेज़रर सा एक जगह बैठा रहता। वो ना ही शरारत करता था और वो ना ही किसी के कुछ कहता था। अपने हम उम्र बच्चों से भी किनारा किए रहता था। माँ जहाँ बिठा देती एक तरफ कोने में बैठ जाता और उस वक्त तक ना हिलता जब तक खाला ना कह देती कि अब उठो, घर चलना है। अक्सर फ़ाखरा खाला हमारे घर आया करती थी। वालिदा का कोई ना कोई काम कार होता तो खाला को देखते ही उनकी आंखें चमक उठती। अरे लो देखो, ये आ गई ना। हाँ भाई फ़ाखरा, हम तो बस तुम्हारे इंतज़ार में थे। सर्दियाँ सर पर आ गई हैं और रज़ाइयाँ निकाली ही नहीं। आज ज़रा इनको पेटी से निकालो और जो धुलने वाली हैं आंगन में फैलाकर सबके धागे निकालो। गिलाफ उतार कर धोने को रख दो। बस कल सुबह आ जाना, आखिर रज़ाइयों के गिलाफ धोने भी तो हैं। खाला भी बिना चूँ चढ़ा स्टोर से पेटी का ढक्कन दीवार से उठाकर रज़ाइयाँ निकाल लाती और वालदा के हुक्म की तामील करने लगती। वो दोपहर के खाने तक काम ख़त्म करके उठ खड़ी होती। अच्छा बीबी, अब मैं चलूँ? अरे नहीं भाई, खाना तो खाती जाओ। देर हो रही है बीबी, घर जाकर खाना पकाना है। बस रहने दो बीबी, ये क्या बातें करने तुम बैठ गई हो? अच्छा खा लो। अच्छा नहीं तो फिर घर ले जाओ, घर जाकर खा लेना। अम्मी जानती थीं कि उनके घर कुछ नहीं है। शकूर का सूखा मुंह भी गवाही दे रहा होता है कि जाने कब का भूखा है। अम्मी सालन का कटोरा और उस पर 4-5 रोटियां रख देती। ये लोग इत्मीनान से घर जाकर खाना खा लेते। खाला का घर नज़दीक ही था, तभी हमें उनके हर हाल की खबर रहती थी। वो भी हमारा हाल देखकर सुख में हमारे दर्द में शरीक रहती थी और अम्मी जान की दिलजोई करने के खाला हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। शकूर 7-8 साल तक बिल्कुल ताबेदार और फरमाबरदार बच्चा था, मगर बाद में इसकी जहनी कैफियत बदलने लगी। वो माँ को बताए बगैर मैदान की तरफ निकल जाता, जहाँ कबूतरबाज और भीड़बाज जमा होते। अक्सर मैदानों में मुर्ग लड़ाने की भी बाजियाँ लगती थीं और ये खेल शकूर बड़े शौक से देखता था। माँ को पता चला कि शकूर मैदान में जाकर खेलता है और शुरतियों के खेल देखता है तो वो परेशान हो गई। उसको रोकने टोकने लगी कि तुम इधर मत जाया करो, जहाँ गांव भर के निकम्मे चरसी लफंगे इकट्ठे होते हैं और शर्तें लगाकर मुर्गे लड़ाते हैं। शकूर उस वक्त तो कह देता कि अच्छा फिर नहीं जाऊँगा, मगर वो फिर वहीं जा निकलता। उसका कहीं और दिल लगता ही नहीं था। खाला ने ये देखकर बेटी को स्कूल दाखिल करवा दिया, मगर बदकिस्मती से कुछ तेज़ तराज लड़कों से उसकी मुठभेड़ हो गई। लड़के शरारती थे, उन्होंने उसे बद्दू कहकर छेड़छाड़ शुरू कर दी और एक दिन शकूर ने उन्हें बुद्धू कहने से रोका तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। ये रोता हुआ घर आया, अम्मा को बताया कि लड़के उसे धमकियाँ देते हैं और गधे की आवाज़ ना निकाली तो मारेंगे, ऐसा कहते हैं। माँ बेचारी मुफलिस गरीब, उसका दिल सहम गया। वो डर गई। दोबारा बेटे को स्कूल ना भेजा। गांव में यह इकलौता स्कूल था, बस वो तालीम हासिल करने से रह गया। तभी वो मैदान उसकी पसंदीदा जगह बन गई थी। अब उसने कद निकाल लिया था। माँ के हमरा दूसरों के घरों में नहीं जा सकता था। पर्दे का मसला भी गांव में होता है। वो घर में तन्हा बोर होता तो मैदान की तरफ निकल जाता। खाला परेशान रहने लगी थी। मेहनत मजदूरी भी करनी थी, अपना और बच्चे का पेट भी पालना था। बेटी की निगरानी कैसे करती? मगर ऐसे हालात में जब बाप का साया भी ना हो, माँ बेवा हो, शकूर की तो बन आई। उसे लगा नाफरमानी में मज़ा ही ज़्यादा है। माँ तो सुबह ही घर से चली जाती है, क्यों ना मैं मज़े ले लूँ। अभी कुछ कबूतरबाज अपने कबूतर लाते और मुकाबले में उड़ाते। लश्कर के लश्कर कबूतर देखकर शकूर को शदीद एहसास होता। वो सोचता, काश इन जैसे कबूतर मेरे पास भी होते। इन कबूतरों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर उसे मुसर्रत मिलती थी। वो भोला सा मुंह बनाकर उन्हें अपने सर पर उड़ते देखता था। मोहल्ले में रहने वाले एक लफंगे कबूतरबाज ने उसके इस शौक को नोट कर लिया। उसका नाम शकील था। एक रोज़ वो शकूर के करीब आया और कहने लगा, मुझे लगता है तुम्हें परिंदे अच्छे लगते हैं। हाँ बहुत। तो फिर मुझसे ख़रीद लो, मेरे पास बहुत हैं। मैं ख़रीद नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, रोज़ सुबह को आकर मेरे कबूतरों वाले पिंजरे में उसकी सफाई कर दिया करो। 1 महीना काम करोगे तो कबूतरों की एक जोड़ी तुम्हें मुफ्त दे दूँगा। अब शकूर रोज़ जाता और उसके कबूतरों वाले परिंजे की सफाई कर देता। कटोरियों को धोकर पानी भरता, उनको दाना डालता। यूँ उसे उन खूबसूरत परिंदों का कुर्ब हासिल हो गया।
آخر مہینہ پورا ہونے پر اسے پرندوں کی ایک جوڑی مل گئی جن سے وہ والہانہ محبت کرنے والا تھا۔ وقت پر دانہ پانی ڈالتا، جب وہ صبح سویرے اٹھتے تو اس کا دل خوش ہو جاتا۔ اسے کوئی ہنر نہیں آتا تھا، پڑھا لکھا تو تھا ہی نہیں، محنت مزدوری کبھی لگی ہی نہیں تھی اور آتی بھی نہیں تھی۔ زیادہ وقت وہ اپنے پالتو پرندوں کی دیکھ بھال پر صرف کرنے لگا۔ اب اسے کبوتروں کی تعداد 2 سے 10 ہو گئی تھی۔ وہ روز شام کو چھت پر ان کو اڑاتا اور خوش ہوتا۔ جب وہ ٹکڑوں میں اڑتے اور پھر اس کی مخصوص آواز پر واپس آ جاتے تو شکور کی خوشی بڑھ جاتی۔ ماں نے ابھی اس مشغلے سے منع نہیں کیا کہ چلو وہ خوش ہے تو ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح۔ ایک بار جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ کبوتر بیچ کر اس نے اصیل مرغ خرید لیا۔ شاید کہ اس کا جی کبوتروں سے بھر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصیل مرغ پر شرط لگاتے ہیں اور جو جیت جاتا ہے اسے کافی رقم مل جاتی ہے۔ اس نے اپنے مرغ پر توجہ دینا شروع کر دی اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے مرغوں کے دنگل کے لیے تیار کرنے لگا تھا۔ فاخرہ خالہ نے کافی سمجھایا کہ ان چکروں میں مت پڑو، شرط کی عادت بہت بری ہے، شرطی ہو گئے تو کہیں کے نہیں رہو گے، لیکن وہ امی کی بات نہ مانتا تھا۔ ایسے ہی شرطی کبھی پیسے نہیں کما پاتا ہے، عمر بھر نکما رہتا ہے۔ ماں کی بات صحیح تھی۔ جب سے شکور نے یہ کام شروع کیا تھا اس کا کسی اور طرف دل لگتا ہی نہیں تھا۔ کوئی کام کاج مل جاتا تو دل جمی سے نہ کرتا اور جلد ہی چھوڑ دیتا۔ اس کا سارا دھیان اپنے اصیل مرغ کی طرف ہی رہتا تھا، جو کماتا تو اپنے لاڈلے مرغ کے لیے بادام پستے خرید لاتا اور اسے اصلی گھی کی چوری کھلانے کے چکر میں رہتا۔ ماں کے خون پسینے کی کمائی بھی پہلوان مرغے کے پیٹ میں طاقتور خوراک کی صورت میں اترنے لگی۔ خالہ کو یقین ہو گیا ان کے امیدوں کا مرکز، ان کا اکلوتا بیٹا شرطی ہو گیا ہے۔ ان چکروں نے اسے ناکارہ کر دیا تھا۔ اب اس کے سدھرنے کی امیدیں بھی ختم ہوتی جا رہی تھیں، کیونکہ وہ ماں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی ذمہ داری پوری کرتا تھا۔ سوچا اس کی شادی کر دوں، شاید آنے والی ہی اسے سدھار دے اور یہ مرغ بازی سے باز آ جائے۔ اپنی جیسی ایک مفلس بیوہ سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو رشتے سے انکار نہ ہو۔ شاید وہ بیچاری بھی جوان سال بیٹی کا جنجال اپنے گلے سے اتارنا چاہتی تھی۔ یوں شکور کی شادی مومنہ سے ہو گئی۔ مومنہ غربت کی ماری بے زبان سی لڑکی تھی، اپنے ہی جیسے گھر میں بہو بن کر آ گئی۔ شکور نے چند دن اس کے ساتھ خوشی کے منائے اور پھر اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اسے اپنی بیوی سے زیادہ اپنے مرغے کا خیال تھا، کیونکہ وہ 2 بار دنگل جیت چکا تھا اور رقم کے ساتھ ساتھ اس نے شکور کا سر بھی فخر سے اونچا کر دیا تھا۔ اب وہ جو کماتا اپنی اصیل مرغے پر ہی خرچ دیا کرتا تھا۔ جلد ہی مومنہ کو احساس ہو گیا کہ شکور اسے کبھی کما کر نہیں کھلائے گا۔ اسے ہر حال میں اپنی ساس کی طرح خود محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلانا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا۔ مومنہ کھجور کے پتوں سے پنکھے اور چٹائیاں بنانے کا کام کرنے لگی۔ اس دوران اس کے یہاں 2 بیٹے ہو گئے۔ بچوں کی پرورش اور ان کا خرچہ پورا کرنے کے لیے وہ بیچاری سارا دن محنت کرنے لگی تھی۔ اس کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ بچے بڑے ہوئے تو وہ اسکول جانے کے بجائے کھیتوں میں محنت مزدوری کرنے لگے۔ اب خالہ فاخرہ بوڑھی ہو گئی تھی، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی، مگر شکور ایسا بے حس تھا کہ اسے ماں کے بڑھاپے کا خیال تھا اور نہ ہی معصوم بچوں کا۔ وہ مزے میں تھا، مفت کی کھاتا اور میدان میں جا کر مرغے اڑاتا۔ بچے جب اپنے باپ کو ایک عذاب کی صورت میں اپنے سروں پر سوار پاتے تو ان کا جی چاہتا کہ اضافی بوجھ کو ایک جھٹکے سے اتار کر پھینکے۔ بغاوت کی دبی دبی چنگاریاں شکور کے لیے ان کے دلوں میں سلگتی رہتی تھیں۔ بڑا بیٹا باپ کی مار پیٹ سے تنگ آ کر گھر سے غائب رہتا تھا، مزاروں پر پھٹے حالوں میں پھرتا تھا۔ ماں جب اس کو ڈھونڈ کر لاتی تو شکور اور غصہ کرتا کہ تو مفت کی روٹیاں توڑتا ہے، کیوں لائیے اس کو واپس؟ حالانکہ وہ خود بھی تو مفتیاں ہی کھا رہا تھا۔ چھوٹے لڑکے کو حالات کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے ماں کا دکھ بانٹنے کے لیے محنت مزدوری کرنے شہر چلا گیا۔ وہاں پہ اجرت بھی اچھی مل جاتی تھی اور مہینے بھر کی کمائی وہ ماں کو بھجوا دیتا تھا۔ شکور جب سال بعد گھر لوٹا، سوچا تو یہ تھا کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے ہوں گے، لیکن جیسے ہی دہلیز سے قدم پار رکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ ماں بستر سے لگی شدید بیمار تھی، اس کی دوا کے لیے کسی کے پاس پیسے نہ تھے، باپ ویسے ہی چرس پینے لگ چکا تھا۔
رات کو باپ گھر آیا تو آتے ہی کھانا مانگا۔ بیمار بیوی کھانا تو تیار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مومنہ کا بالکل خیال نہ کیا اور جو برتن ہاتھ میں آیا اس کے اوپر اٹھا کر مارنے لگا۔ وہ بیچاری کراہتی رہی، کہتی رہی کہ بس کرو شکور، میں مر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر تو خالد نے یہ تماشا دیکھا، پھر وہ فوراً اٹھا اور چولہے کے پاس پڑی چھری کو پکڑ کر ایک لمحے میں دوڑتا ہوا صحن میں چلا گیا۔ کونے میں جا کر اس نے ایک کھڑکی کھولی جس میں اس کا مرغا پڑا ہوا تھا۔ اس نے مرغے کو گردن سے پکڑا اور باہر کھینچ لایا۔ اس کے جسم پر لات رکھ کر اسے ذبح کر ڈالا۔ باپ نے جب دیکھا کہ بیٹا اس کے محبوب مرغے کو ذبح کر رہا ہے تو کلہاڑی لے کر اس کے سر پہنچا، چلانے لگا، خالد اسے چھوڑ دے ورنہ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ مگر جوان خون جوش میں آ چکا تھا۔ مرغا ذبح ہو گیا۔ شکور یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور اس نے ایک مرغے کی خاطر اپنے بیٹے کی جان لے لی۔ پولیس آ گئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ تھانے میں انسپکٹر نے کہا، تم کیسے باپ ہو؟ ایک معمولی مرغی کی خاطر تم نے اپنے بیٹے کی جان لے لی۔ کہنے لگا، صاحب زیادتی میرے بیٹے نے کی تھی، اس نے ناحق میرے مرغے کا خون بہایا، جبکہ میرا مرغ تو اصیل مرغ تھا، کوئی معمولی مرغ نہیں تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ قصور کس کا تھا؟ شاید قصور حالات کا تھا، اور سب سے بڑھ کر تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایسا ہی جاہل اور گنواہ رہتا ہے کہ اسے کسی چیز کی خبر نہیں رہتی۔ سچ ہی کہتے ہیں، تعلیم جرم کو ختم کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ پاورفل شاٹ مارا ہے، کیا فٹ ورک ہے یہاں پر، دیکھیے دوسرے جب شاٹ بہت ہی بہترین، واہ ہو بہترین شاٹ۔ خرم چکوال، فخر چکوال، کیسی برانڈ از آن فائر۔ اس دفعہ پھر سے چھکا ہوگا، پھر سے چھکا ہوگا اس دفعہ، بہت بڑی شاٹ لگی ہے، یہ بہت بڑا چھکا ہوگا اس دفعہ خرم چکوال کا، بہت ہی عمدہ شاٹ یہاں پر خرم چکوال۔ واٹ اے شاٹ، دیٹ از امیزنگ، جسٹ امیزنگ۔ In the air, Srishant will this be taken? Khurram Chakwal have left the World Cup. Gone. اچھا ٹرائی تھی لیکن ٹائم نہیں کر پائی تھی طریقے سے، پلیسمنٹ تو بہترین تھی، تھوڑا جلدی کھیل گئے شاٹ کو، بلہ پورا آیا نہیں، اس کے چلتے یہاں پر خرم چکوال کافی بہترین فارم میں لگ رہا ہے کہ ان کو چلتا گیا۔ تیمور مرزا آئے ہیں، یہ بھی کافی اچھی فارم میں چل رہے ہیں پچھلے میچز سے، ان کا بلہ بھی خوب بڑھ رہا ہے۔ اس دفعہ 4 رنز ملیں گے بابر اعظم کو، ٹائمنگ کوئی خاص نہیں تھی لیکن پلیسمنٹ کافی بہترین تھی، تو 4 رنز بابر کے کھاتے میں۔ بابر کی یہ بات، یہ جلدی نہیں کرتے، گیند کو آنے دیتے اپنے تک، کبھی ان کو نہ جو جلدی کرتے ہو شاٹ نہیں کھیلا گیا، ہاں لیٹ کر دیتے ہیں ٹائمنگ کو لیکن جلدی نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی، ان کی خوبی ہے۔ اس دفعہ پھر سے چوکا ہوگا، نہیں اس دفعہ کیچ آؤٹ ہوگا، اس دفعہ بھی ٹائمنگ نہیں تھی دوست، اور یہاں پر تھوڑا پریشانی میں سے